بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ اس حدیث مبارک میں غزوہ حنین کے متعلق بتایا جائے گا کہ غزوہ حنین جب پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ یہاں پر عرب کے قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف رہا کرتے تھے۔ ان قبیلے والوں نے 20,000 کا لشکر جمع کر کے مدینے پر حملہ کیا، یعنی حملے کے لیے نکلے، اور انہوں نے اپنا سردار مالک بن عوف کو بنایا، ساتھ میں بچے اور عورتیں بھی لائے تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہفتے کے دن 6 شوال 8 ہجری کو 12,000 آدمیوں کا لشکر بنایا اور آپ ان 12,000 کو لے کر چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر میں اس خچر پر سوار تھے، اور اس خچر کی لگام ابو سفیان بن حارث پکڑے ہوئے تھے۔ تو مزید ہم اس کی تفصیل جو ہے وہ اس کے ترجمے اور تشریح میں پڑھیں گے۔ عن ابی الفضل العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین فلزمت انا و ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نفارقه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على بغلة له بیضاء فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عباس، حضرت ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، ہم آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ آپ سفید خچر پر سوار تھے۔ پس جب مسلمانوں اور مشرکوں کا باہمی مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر چل دیے، تو آپ اپنے خچر کو کافروں کی طرف لے جانے کے لیے ایڑ لگاتے تھے، اور میں آپ کے خچر کو لگام سے پکڑے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ وہ تیز نہ چلے، اور ابو سفیان آپ کے رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عباس، دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر بہادری دکھائی گئی کہ آپ اکیلے ہی کفار کے مجمع میں جانے کی کوشش فرما رہے تھے تاکہ میں پیٹ نہ پھیروں بلکہ ان سے جم کر لڑوں۔ نادی اصحاب السامرہ فواللہ لکأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك فاقتلوهم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت دعوة على بني الحارث بن خزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال هذا حين حمي الوتيس ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فواللہ ما ہوا الا ان رماہم بحصیاته فما زلت ارى حدهم قلیلا وامرهم مدبرا۔
کہ درخت کے نیچے درخت کے والوں کو آواز دو، یعنی بیعت رضوان کرنے والوں کو، درخت والوں کو آواز دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور وہ بلند آواز والے آدمی تھے، میں نے اپنی بلند آواز میں کہا درخت کے نیچے والے کہاں ہیں؟ پس اللہ کی قسم جس وقت انہوں نے میری آواز سنی تو وہ اتنی تیزی سے متوجہ ہوئے جیسے گائیں اپنی اولاد پر متوجہ ہوتی ہے۔ پس انہوں نے کہا لبیک لبیک، پھر ان میں اور کافروں میں خوب لڑائی ہوئی۔ اس وقت انصار کی پکار تھی، اے جماعت انصار، اے انصار۔ پھر صرف بنو حارث بن خزرج تک محدود ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ آپ اپنے خچر پر ہی تشریف فرما تھے، میدان جنگ کی طرف دیکھا، گویا کہ اپنی گردن بلند کر کے لڑائی کی گرمی کو دیکھ رہے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی وقت ہے جنگ کے زور پکڑنے اور شدت اختیار کرنے کا۔ پھر آپ نے چند کنکریاں اٹھائیں اور کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا محمد کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے۔ پس میں نے دیکھنا شروع کیا تو میرے خیال میں جنگ پورے جوش و خروش پر تھی۔ اللہ کی قسم جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریاں کافروں کی طرف پھینکی تو میں نے مسلسل دیکھا کہ ان کی قوت کمزور ہو گئی اور ان کا معاملہ پیٹ پھیرنے تک پہنچ گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ بیعت رضوان والوں کو آواز دو، یعنی جنہوں نے اپنی جان دینے کا عہد کیا تھا۔ تو اہل تواریخ لکھتے ہیں، یعنی تاریخ لکھنے والے، کہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی تو جس کے کان میں بھی وہ آواز پڑی تو وہ دیوانہ وار پلٹ آیا اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جب جنگ کا میدان گرم ہو گیا تو آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لے کر مشرکین کی طرف پھینک دیں۔ پھر یہ کنکریاں مشرکین میں سے سب کی آنکھوں میں گئیں، یعنی کوئی بھی ایسا نہ رہا جس کی آنکھ میں یہ نہ پہنچی ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، اور اس جنگ میں دشمنوں کے 70 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں کے بھی بہت سے شہید ہوئے تھے۔ تو یہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث مبارک کے چند مشکل الفاظ کی تشریح فرما رہے ہیں۔ الوتیس بمعنی تنور، اور اس کا معنی ہے جنگ خوب زور پکڑ گئی۔ حدہم ہا کے ساتھ ان کی قوت اور جنگی صلاحیت۔ تو یہاں ان الفاظ کی تشریح امام نووی رحمہ اللہ نے خود ہی فرما دی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک اللہ جل شانہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم اس نے اپنے پیغمبروں کو دیا۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو تم کھاؤ پاکیزہ میں سے، اور اسی طرح فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے تم کھاؤ پاکیزہ میں سے جو رزق عطا کیا ہم نے تمہیں۔ ثم ذکر الرجل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا چوڑا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، گرد و غبار آلود حالت میں ہے، اور وہ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب،
حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اسے غذا ہی حرام ملی، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ حلال مال کھایا جائے اور حرام سے بچا جائے۔ یہ حدیث قواعد الاسلام اور احکام کی بنیاد کو بیان کرتی ہے، یعنی ان اللہ لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حرام مال میں نجاست اور گندگی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں حلال مال میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو تقاضۂ عبدیت یہی ہے کہ وہ نجاست اور حرام مال سے اجتناب کرے، پاک اور حلال مال کو کھائے۔ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور حرام کے ذریعے اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ یہی حکم تمام انبیاء علیہ السلام کو اور آخر میں امت محمدیہ کو دیا گیا کہ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا حال بیان کیا کہ وہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اور اگر یہ سفر دین کا ہے، یعنی حج کا، جہاد کا یا کوئی اور اس سے دینی مقصد ہو، تو پھر تو یہ سفر اور بھی زیادہ مقدس ہے اور بھی زیادہ دعائیں قبول ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، لباس بھی حرام، یعنی یہ شخص کمائی کے حرام ذریعے سے اجتناب نہیں کرتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت جو ہے یہ حلال رزق پر موقوف ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب دعا کی جائے تو یا ربی کہا جائے تو اس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارک میں حلال مال کے کمانے کی اور حلال ہی خرچ کرنے کی اور حلال مال کو کھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، لہٰذا حلال مال کھانا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَالِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ۔ العائل الفقیر، انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات نہ کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا بدکار، جھوٹا بادشاہ، مغرور فقیر۔ عائل بمعنی فقیر ہے۔ تو اس میں بتایا کہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ جل شانہ انتہائی ناپسند فرماتے ہیں، ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ 3 شخص یہ ہیں: بوڑھا آدمی زنا کرے، اور اسی طرح جو بادشاہ جھوٹ بولے، اور وہ فقیر جو تکبر کرے۔ یہ حدیث اگرچہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تو قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 3 اقسام کو حدیث میں خصوصیت سے اس لیے بیان فرمایا کہ ان تینوں نے گناہ کو بلا ضرورت اختیار کیا، یعنی آسانی سے یہ گناہ سے بچ سکتے تھے، لیکن گناہ کا داعیہ انتہائی کمزور اور ضعیف ہے، پھر بھی انہوں نے گناہ کیا۔ جیسے کہ زنا اگر جوان آدمی کرے تو سمجھ میں آتا ہے، اسی طرح بوڑھا جو ہے اس میں تو اس کا داعیہ کم ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے کیا، تو گویا کہ اس کی سزا زیادہ ہوگی کہ اس نے بچنے کی کوشش نہیں کی، اگر کوشش کرتا تو بچ سکتا تھا۔ اسی طرح بادشاہ تو صاحب اختیار ہوتا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت۔ اسی طرح مالدار آدمی تکبر کرے تو سمجھ میں آتا ہے، فقیر کے پاس کچھ ہے بھی نہیں تب بھی تکبر کرے، یہ معمولی سی ہمت کر لیتے ہیں تو ان گناہوں سے بچ سکتے تھے۔ گویا ان لوگوں نے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے لیے سخت وعید ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے،
یعنی انہوں نے گناہ کو اتنا ہلکا سمجھا کہ معمولی سی محنت بھی نہیں کی اس سے رکنے کے لیے۔ وعنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فقال خلق اللہ تربت یوم السبت وخلق فیہا الجبال یوم الاحد وخلق الشجر یوم الاثنین وخلق المکروہ یوم الثلاثہ وخلق النور یوم الاربعہ وبث فیہا الدواب یوم الخمیس وخلق آدم صلی اللہ علیہ وسلم بعد العصر من یوم الجمعہ فی آخر الخلق فی آخر ساعت من النہار فیما بین العصر الی اللیل رواہ مسلم۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا ہے اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، درخت پیر کے دن پیدا کیے، ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن، روشنی کو بدھ کے دن، جانوروں کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا اور تمام چیزوں کی پیدائش کے آخر میں جمعے کو عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یہ عصر اور رات کے درمیان دن کی آخری ساعت تھی۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات میں زمین و آسمان کے بنانے کا تذکرہ موجود ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں آتا ہے کہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس حدیث میں تو پورے ہفتے کے نام لیے گئے، تو یہ حدیث تو خلاف ہو گئی۔ اس لیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو غریب کہا، نیز اور بھی علماء اس پر بحث کرتے ہیں، یعنی اس حدیث کے بارے میں۔ فرمایا خلق النور یوم الاربعاء، یعنی روشنی کو بدھ کے دن پیدا کیا۔ مسلم کی روایت میں یہ ہے، مگر مشکات کے بعض نسخوں میں نور کی جگہ نون کا ذکر ہے، نون یعنی مچھلی۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ روشنی اور مچھلی دونوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، تو اس طرح دونوں روایات جمع ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا گیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے آخر میں پیدا کیا گیا۔ ان پر کائنات کا سلسلہ پایہ اختتام کو پہنچا اور تمام مخلوقات اس زمین پر جمع ہو گئی۔ کائنات کی تکمیل جمعے کے دن ہوئی۔ اسی جمعے کو ہی یعنی اس جمعے ہی کا دن ہوگا کہ جب کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس حدیث مبارک میں یہ بتایا کہ دنیا اور اس کی چیزیں کس کس دن قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس کام سے بچائے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔